حضرت ابو سعید سے یہ روایت منسوخ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر لوگوں سے یہ پوچھنے نکل پڑا کہ اگر میں توبہ کر لوں تو وہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں وہ ایک عابد کے پاس آیا اور اس سے یہ پوچھنے لگا کہ کیا اتنے بڑے گناہ سے یا اس اتنے بڑے گناہ کرنے والے کی کوئی توبہ ہے، یعنی کیا اس کی توبہ قبول ہوگی؟ چنانچہ اس بات کا جواب دیتے ہوئے عابد نے اسے کہا کہ اس شخص کی، یعنی جس نے قتل کیا، اس کی کوئی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی عابد کو بھی قتل کر دیا اور پھر دوسرے لوگوں سے پوچھتا پھرنے لگا۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم فلانی بستی جاؤ اور ایسے یعنی اس سے اس بستی کا نام لیا اور اس کا تعارف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت اچھی بستی ہے، وہاں ایک عالم رہتا ہے جو تمہیں تمہاری توبہ کی قبولیت کی طریقے بتائے گا، تمہیں توبہ کی قبولیت کا رستہ بتائے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس بستی کی طرف چل کھڑا ہوا۔ ابھی آدھے ہی رستے پہ پہنچا تھا کہ اچانک اسے موت نے آ دبوچا۔ چنانچہ اسے موت کی علامت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکایا اور پھر اس کی روح قبض کرنے کے لیے واقعے پہ 5 رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ پہنچے۔ ملک الموت جب آپس میں جھگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو جس کی طرف وہ توبہ کرنے جا رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت کے قریب آ جائے، اور اس بستی جس کے وہاں وہ قتل کر کے آ رہا تھا حکم دیا کہ وہ میت سے دور چلی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے یہ فرمایا کہ دونوں بستی کے درمیان پیمائش کرو، اگر میت اس بستی کے قریب ہو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا تو اسے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے، اور اگر اس بستی کے قریب ہوا جہاں وہ قتل کر کے آ رہا ہے تو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو وہ توبہ کرنے کے لیے جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش قریب پایا گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت دی اور اسے بخش دیا۔